السلام علیکم. ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر، اور آپ سے درخواست کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. بالآخر لاڈلے کو لاڈ اور مدد ملنے کے باوجود لاڈلے کا لانگ مارچ ناکام ہو گیا، اور انتہا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان اپنے لانگ مارچ کے شرکاء کو وہیں چھوڑ کر خود بنی گالہ روانہ ہو گئے. یعنی بقول ان کے کہ یہ تقریباً 26 گھنٹے جو لوگ سفر کر کے آئے تھے ملک کے مختلف علاقوں سے، خاص طور پر مردان، پشاور، سوابی، چارسدہ کے علاقوں سے، وہ دیکھتے رہ گئے. اور ان کا انقلابی لیڈر خان، جس کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ 20 لاکھ افراد لے کر اسلام آباد آئے گا اور یہاں سے اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک کہ اس کے مطالبات پورے نہیں ہو جاتے، جن میں سر فہرست مطالبہ آپ کے علم ہے کہ فوری طور پر انتخابات کے اعلان کا تھا. لیکن وہ جو کچھ ہوا آپ نے دیکھ لیا. ایک مرتبہ پھر یو ٹرن لے لیا گیا. آپ سب کو معلوم ہے کہ گرمی کا موسم تھا، اور ویسے بھی پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں وہ رات کے راہی ہیں، راتوں کو وہ خوش ہوتے ہیں. ظاہر ہے ہلا گلا ہوتا ہے، لیکن جو کچھ ان کے لیڈر نے اپنے فالوورز کے ساتھ کیا وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. لیکن اس سے پہلے کہ جو پورے ملک میں جو حالات واقعات تھے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. 5 بجے تک، گزشتہ روز یا شام 5 بجے تک حالات حکومت کے مکمل کنٹرول میں تھے، چاہے وہ سڑکوں کے حالات ہوں، شہروں کے حالات ہوں، دیگر شہرات کے حالات ہوں، شہروں کے اندر کے حالات ہوں. لیکن پھر اچانک سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا، جس فیصلے کے تحت عمران خان کی جماعت کو اجازت دی گئی کہ وہ اسلام آباد میں H9 کا جو علاقہ ہے وہاں پر وہ جلسہ کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد وہ جلسہ کر کے اس کو ختم کر دیں گے. اور اس دوران انہوں نے چیف کمشنر اسلام آباد اور آئی جی اسلام آباد کو ہدایات جاری کی کہ جناب وہ تمام رکاوٹیں ہٹا دیں، اور ایسا ہی کیا گیا. جو ہی رکاوٹیں ہٹائی گئیں تو اس کے بعد ڈی چوک میں پی ٹی آئی کے کارکن جمع ہونا شروع ہو گئے، جنہوں نے پھر ڈی چوک میں جو تباہی پھیری، وہاں پر گرین بیلٹ میں آگ لگائی، سرکاری نجی املاک کو نقصان پہنچایا، جیو اور جنگ ٹیلی ویژن کے جو آفس ہیں ان پر پتھراؤ کیا. یعنی ایک فری فار آل تھا، گاڑیوں کو آگ لگائی. اسی طرح کی صورتحال کراچی میں تھی، کوئی ایسی ہی صورتحال لاہور میں دیکھنے کو ملی. لیکن بات وہی ہے کہ بالآخر عمران خان جب اپنے قافلے کے ساتھ اسلام آباد پہنچے تو انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا. اب یہ دیکھا جائے گا کہ جن کی مدد تھی، جن کے وہ لاڈلے تھے، لاڈلے تو وہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس طرح اداروں کو منہ بھر کے انہوں نے، ان کی جماعت نے، ان کے لیڈران نے گالیاں دی ہیں، ان کے سپورٹرز نے گالیاں دی ہیں، جس طرح سپریم کورٹ کو عمران خان اور ان کے حامیوں نے، حواریوں نے للکارا ہے. کوئی اور ہوتا تو اب تک پتہ نہیں کتنی مرتبہ اس کو توہین عدالت میں کتنی مرتبہ قید سنائی جا چکی ہوتی. لیکن ظاہر ہے لاڈلے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ آج سپریم کورٹ، کیونکہ حکومت نے عمران خان کے خلاف سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست بھی جمع کرا دی ہے کہ انہوں نے یہ جو ایک فیصلے کی حکم عدولی کی ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا کہ آپ فلاں جگہ جلسہ کر سکتے ہیں اور وہیں سے آپ منتشر ہو جائیں گے، لیکن آپ جناح ایوینیو ڈی چوک کے قریب تک آگے، وہاں پر آپ نے جلسہ کیا. پھر اچانک آپ نے 6 دن کی مہلت دی کہ جناب 6 دن کے بعد اگر حکومت نے اسمبلیاں تحلیل نہ کی، جو کہ حکومت نہیں کرے گی، تو میں دوبارہ آؤں گا. یہ لانگ مارچ کرنا اتنا، اب کیا کہتے ہیں کہ جی خالہ جی کا صحن یا خالہ جی کا گھر، یا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. اس کو مینج کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے وسائل استعمال کرنا پڑتے ہیں. آپ نے خیبر پختونخوا حکومت کے وسائل استعمال کیے، ان کی گاڑیاں استعمال کی، ان کی مختلف جو سرکاری محکمے ہیں ان کی کرینیں استعمال کی، ان کے ڈوزر استعمال کیے، آپ نے سیکورٹی استعمال کی، آپ نے سرکاری وسائل، ہیلی کاپٹر، ایندھن استعمال کیا، دیگر وسائل آپ نے استعمال کیے.
میں سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان اسی لانگ مارچ کو لاہور سے لیڈ کرتے تو یہ زیادہ بہتر ہوتا، پنجاب سے لوگوں کو موبلائز کرتے، لیکن وہاں پہ پنجاب میں ان کی قیادت ہی نہیں تھی، 100-150 لوگ نکل رہے تھے، وہ بھی سننے میں آیا کہ 2-3 تو پنجاب کے بڑے سرکردہ لیڈر حضرات ہیں جنہوں نے پولیس کو خود بلا کر گرفتاری پیش کی، کہ ظاہر ہے لوگ نہیں چاہتے کہ وہ گرمی میں ذلیل بھی ہوں، خوار بھی ہوں، رسوا بھی ہوں، اور پولیس سے مارے بھی کھائیں، آنسو گیس بھی کی جو تکلیف ہے اس کو بھی برداشت کریں۔ اب یہ ساری صورتحال جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب 6 دن کے بعد کہاں سے لانگ مارچ آتا ہے، اس کے بارے میں سپریم کورٹ کیا مدد فراہم کرتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کیا میسیجز آتے ہیں۔ اب کل کا جو معاملہ تھا اس میں بظاہر ایسے ہی لگتا ہے کہ عمران خان نے ایک وقت ایک آخری کوشش کی کہ ان کو اسلام آباد آنے کی اجازت دی جائے، سپریم کورٹ نے اس میں ان کی مدد فراہم کی، وہ آگے اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ دوسری جانب کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ گزشتہ روز ہی پاکستان کے IMF کے ساتھ انتہائی کرٹیکل جو مذاکرات تھے وہ ہونے تھے، عمران خان چاہتے تھے یہ مذاکرات کامیاب نہ ہوں، اور جب انہیں پتہ چلا گزشتہ رات کہ یہ مذاکرات ناکام ہو چکے ہیں تو عمران خان نے آج اپنا دھرنا یا اپنا احتجاج یا اپنے لانگ مارچ کو یا حقیقی آزادی مارچ کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا، حالانکہ وہ تو جہاد کے لیے نکلے تھے۔ وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ تو پاکستان کی حقیقی آزادی کا جہاد ہے اور اس جہاد میں میرا ساتھ دیں، فوجیوں کی بیگمات میرے ساتھ آئیں گی، ان کی اولادیں میرے ساتھ آئیں گی، 20 لاکھ افراد آئیں گے، اور مجھے آپ کی ان قربانیوں کی ضرورت ہے جو قیام پاکستان کے وقت آپ لوگوں نے دی تھیں، اور ہم نے پاکستان کو بچانا ہے ان غلاموں سے۔ اور بالآخر وہ اپنی نیند پوری کر رہے ہیں تو بنی گالا چلے گئے۔ انقلابی ایسے ہوتے ہیں بھائی جن کو اپنے آرام کا خیال بھی ہو، اور اپنے جو ساتھ جو لوگ آپ لے کے آئے ہیں ان کو تنہا چھوڑ کر، یہ اسی طرح ہے 2014 میں اگر آپ کو یاد ہو، ساری رات ایک مختلف قسم کی کیفیت میں PTI کے لیڈران کنٹینر پر جھومتے جھامتے تقریریں کرتے تھے، پھر وہ فجر کا ایک وقت آتا تھا اچانک وہ غائب ہو جاتے تھے، پھر اگلے دن جب ان کی آنکھ کھلتی تھی۔ اب جو لیڈر حضرات 24 گھنٹے میں سے 14 گھنٹے سو کر گزار دیں، ان سے آپ انقلاب کی توقع کر سکتے ہیں۔ پھر جو لیڈر حضرات، میں سب کی بات نہیں کرتا، چند لیڈر حضرات جو جن کی شامیں کسی اور رنگ میں کسی اور ڈھنگ میں گزریں، وہ کتنے دن تک انقلاب کو لیڈ کر سکتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا وہ شہد والی وزیر، یہ لوگ شہد استعمال کر کے انقلاب آپ نہیں لا سکتے۔ انقلاب آتا ہے آپ کے ہاتھ میں پانی کی بوتل ہو، کالے چنے ان کا کوئی تھیلا ہو، آپ وہ چنے کھائیں، پانی پئیں اور اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر انقلاب کی راہ میں نکل جائیں۔ اب ان کو معلوم ہے کہ 6 دن بعد پھر شاید IMF سے مذاکرات ہوں گے تو وہ کوئی کال دیں گے، شاید اس مرتبہ کال اسلام آباد کے لیے نہ ہو، ہر شہر کے اندر احتجاج کیا جائے، ہر شہر کو اپنے طور پر وہاں پر بند کیا جائے۔ لیکن میرا خیال ہے اس مرتبہ حکومت پہلے سے بھی زیادہ تیار ہوگی، اور شاید اس مرتبہ سپریم کورٹ بھی آپ کی مدد کے لیے آپ کے ساتھ شامل نہ ہو۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔